بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور افکار محترم سورۃ الحج 22ویں سورہ کی آیت نمبر 3 سے شروع کر رہے ہیں. سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سورۃ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 3. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں کی ایک قسم وہ ہے، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. کیا ان کا وصف ہے؟ کیسے ہیں وہ لوگ؟ یجادلو من یجادلو جو لڑائیاں لڑتے ہیں، جھگڑے کھڑے کرتے ہیں. جادلہ یجادلو جھگڑا کھڑا کرنا، لڑائیاں لڑنا. کس چیز کے بارے میں؟ فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں. یہ سارے مفاہیم ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں. بغیر علم، بغیر اس کے کہ ان کے پاس جھگڑنے کے لیے واقعی کوئی علمی بنیاد، علم کے بغیر، خواہ علم کائنات ہو یا علم الفاظ الہی، اعمال الہی کا علم کائنات صحیفہ فطرت، اور الفاظ الہی کا علم کلام اللہ. تو نہ تو ان کے پاس اللہ کے نازل کردہ کلام کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ صحیفہ فطرت سے ان کے پاس کوئی شہادت ہوتی ہے. وَيَتَّبِعُ اور ایسے انسان فالو کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں. کل شیطان مرید ہر اس سرکش انسان کے، کل یعنی شیطان، ہر شیطان، ہر شیطان. کیسا شیطان؟ مرید ہے، جو اپنی شیطنت کے اندر، شرارت کے اندر انتہائی پکا ہوتا ہے. مارادہ کمان ہوتا ہے کسی برائی میں، تخریب کاری میں ایکسپرٹ ہو. تو جو اپنی شیطنت کے اندر، شیطان ہونے میں پوری طرح گڑا ہوا ہوتا ہے یا گڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی پوری طرح وہ شیطنت کے اندر پورا ایکسپرٹ. کتب علیہ اور ایسے انسان کے بارے میں کہ جو شیطنت کے اندر، شیطانیت کے اندر پختہ ہو جائے. کتب علیہ اس کے بارے میں اللہ یہ قانون ٹھہرا چکا ہے. کتب علیہ ایسے انسان کے بارے میں قانون ٹھہرایا جا چکا ہے، یہ بات بطور قانون ثبت کی جا چکی ہے. انہ من تولاہ
کہ جو کوئی بھی ایسے انسان کی سرپرستی میں آئے گا، جو کوئی ایسے سراپا شیطان، مجسم شیطان، اس کی جو سرپرستی قبول کر لے گا، من تولاہ، جو اس کی سرپرستی قبول کر لے گا، فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، تو پھر وہ شیطان یقیناً اسے بدراہ کر دے گا، اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا، گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ رہنمائی کرے گا ایسے انسان کی، وہ شیطان انسان، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، ایسے عذاب کی جانب جس کا وصف ہے سعیر، عرف عام میں اس کا ترجمہ جہنم کی آگ، لیکن سارا ہر وہ چیز جو شعلہ زن ہو، تو پہلے تو اس کے اندر آتا ہے اشتعال انگیزی، جذبات کا بھڑکنا، حدود الہی میں نہ رہنا، پھر اس کا لازمی نتیجہ سزا کے طور پر آگ، جہنم کی آگ، ناکامی اور نامرادی کی آگ، وہ ساری اسی میں آئیں گے۔ یا ایھا الناس، فرمایا کہ اے نوع انسانی، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں مبتلا ہو، من البعث، دوبارہ پیدائش کے بارے میں، اگر تمہیں کچھ شک ہے اس باب میں، اس امر میں کہ تمہیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد تمہیں حیات نو کیسے عطا ہو سکتی ہے، کیوں کر عطا ہوگی، یہ تو ناممکن ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہمارے لیے یہ بات کچھ ناممکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یا جس نے تمہیں پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو جو ذات کسی چیز کو پہلی دفعہ بنا سکتی ہے، بنا لیتی ہے، تو دوسری دفعہ اس کا بنانا، پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی ہر نقاش نقش اول بنانے میں اس کے لیے کچھ مشکل پیش آتی ہے، لیکن جو نقش ثانی ہے وہ تو ہر نقاش پہلے نقش سے بہتر بناتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے، زیادہ واقف ہو چکا ہوتا ہے اس پروسیس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس باب میں کوئی شک ہے کہ دوبارہ تمہیں کیوں کر پیدا کیا جا سکتا ہے، تو فرمایا سنو، بے شک ہم وہی تو ہیں کہ جنہوں نے یا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب پہلی دفعہ پیدا کیا تو کچھ بھی موجود نہ تھا۔ یعنی اب جب ہم پیدا کریں گے تو کم از کم کائنات میں تمہارے ایٹمز، ذرات تو کسی نہ کسی شکل میں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ تو پہلی دفعہ تو جب ہم نے تمہیں خلق کیا تو تمہارا کوئی وجود، کوئی اس کا نمونہ، کوئی اس کی بنیاد، کوئی اس کی اساس ہی نہ تھی۔ تو جس ذات نے تمہیں عدم محض سے پیدا کیا، اس ذات کے لیے کیا ناممکن ہے، کیا کیوں کر اس کے لیے تم مستحیل سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو بے شک پیدا کیا، پیدا کر چکے ہم تمہیں پہلی دفعہ، اور اس پیدائش کی آپ سٹیجز بتائیں۔ فرمایا من تراب، کہ تمہارا نقطہ آغاز ہوا مٹی سے، تراب سے۔ یہ تراب ایک سٹیج ہے رفقا محترم۔ تو یہ قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ انسان یا بشر پر جو سٹیجز آتی ہیں کہ وہ کہیں مثلا تراب ہے، کہیں آئے گا تین لازب، تین، پھر آئے گا تین لازب، پھر آئے گا سلسال، پھر ہو جائے گا کل فخار۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہیں، اور ان سٹیجز کو کتاب اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ان موضوعات کو مثلا نوع انسانی کی تخلیق کا قرآنی تصور کیا ہے، کیسے نقطہ آغاز ہوا، کن کن مراحل اور مدارج سے گزرا، اور درجہ بدرجہ وہ کیسے موجودہ سٹیج تک پہنچا، تو یہ موضوعات ہوں گے یعنی قرآن حکیم کے تصورات کو کلیئر کٹ انداز میں جاننے کے۔ تو یہ ان مراحل میں لائیں گے، لیکن کچھ چیزیں اس دوران ترجمانی کے دوران بھی آئیں گی۔ تو ابھی ہم تراب کا معنی مٹی کر رہے ہیں، بعد میں قرآن سے پوچھیں گے کہ تراب سے کوئی خاص مٹی مراد ہے یا عام مٹی مراد ہے۔ تراب سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس تراب سے کیا ہوا،
نباتات پیدا ہوئے، ترابیت سے نباتات پیدا ہوئے، نباتات سے غذائیں بنی، غذائیں آگے خون کی شکل میں آئیں، اور خون سے آگے مادہ منویہ بنا، اور مادہ منویہ سے آگے جو ہے وہ نطفہ کی سٹیج آئی، اور یہ جو تمام معذوفات ہیں یہ بھی قرآن حکیم نے خود بیان کیے۔ تو فرمایا پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا نطفہ سے، اور پھر وہ نطفہ جو تھا ثم من علقہ، پھر وہ نطفہ اس سٹیج میں آیا کہ جس طرح ایک جونک ہوتی ہے، علقہ جونک نما، تو جس طرح ایک جونک ایک لوتھڑا ہوتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ ابھرتا چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم ایک جونک کی طرح، جونک نما تمہارا وہ تھا، اس سے تمہیں ہم نے خلق کیا۔ ثم من مضغہ، پھر وہ جو جونک تھی اس کے اندر کیا ہوا، گوشت کا جو تھا نا وہ ایک لوتھڑا، اس کے اندر مختلف جو اعضاء بننے والے تھے آگے چل کر، ہاتھ پاؤں مختلف اعضاء، مخلقۃ و غیر مخلقہ، پہلی سٹیج میں جو اعضاء تھے وہ ابھرے نہیں تھے، وہ ایک امکان کے طور پر تھے، پھر ہم نے ان امکانی اعضاء کو ابھارا، یعنی مخلقہ جب وہ ابھر کر آ گئے، اور غیر مخلقہ جب تک کہ ابھی وہ ابھرے ہوئے نہیں تھے، امکان کے طور پر تھے۔ اور فرمایا لنبین لکم، اور پھر ہم نے تمہاری جو نسل انسانی کی جو شکل صورت ہے، اس شکل صورت کے عین مطابق ہم نے تمہارے اعضاء کو ابھار دیا، نمایاں کر دیا، امتیاز پیدا ہوا۔ تو یعنی اس سٹیج پر آ کر انسان جو ہے وہ سابق انواع حیوانی سے الگ ہو گیا۔ فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ ہم ٹھہراتے ہیں تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں، الارحام رحم کی جمع، تو ہم تمہاری ماؤں کی یعنی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس میں ہم تمہیں ٹھہراتے ہیں، ما نشاء جب تک کہ ہماری مشیت کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی قانون مشیت کے تحت، الی اجل مسمى ایک مدت خاص تک، ایک مدت خاص تک، ثم نخرجکم پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے نکال لاتے ہیں بچے کے طور پر، طفل بچے کے طور پر، ثم لتبلغوا اشدکم پھر وہ بچہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہنچ جائے اپنی بھرپور عقل و بصیرت کی مدت کو، جوانی کو نہیں، یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پہنچ جاؤ تم، لتبلغوا کہ پہنچ جاؤ تم، اشدکم آپ اس سٹیج پر کہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر سکو، جسم کی صلاحیتیں، عقل بصیرت، جسم اور جان دونوں، لیکن تمہارا حال کیا ہے، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى اور تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو وفات آ لیتی ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ نوع انسانی جو ہے وہ بھرپور جوانی سے اور بھرپور اپنا اظہار کیے بغیر راستے میں مر جائے، راستے میں مر جائے، راستے میں منزل کھوٹی کر بیٹھے، راستے میں ہمت ہار جائے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى لیکن تمہارا کچھ ایک تو سورہ الرعد میں ہے کہ بعض اوقات تو تمہارے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے ماں باپ کے حوالے سے، بعض اوقات غذاؤں کے حوالے سے، بعض اوقات خود ماں کا جو رحم ہوتا ہے اس میں کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں تمہاری موت کا۔ اور فرمایا وَمِنْكُم اور تم میں سے وہ بھی ہو جاتے ہیں مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ کہ جن کا نظام ان کو جیسے آگے بڑھاتا ہے عمر میں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے اعضاء کو، توانائیوں کو برقرار رکھ سکیں، بحال رکھ سکیں، وہ گویا ایک ایسی سٹیج کو پہنچ جاتے ہیں کہ جو عمر کا رذیل ترین، کمزور ترین بودا، یعنی ہر حوالے سے وہ کمزور ترین پہلو ہوتا ہے، جس طرح بچپن میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں بھی وہ اسی سٹیج پر دوبارہ جا پہنچتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ارذل العمر کا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا اس سٹیج پہ جا پہنچتا ہے گویا اس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور اسے کچھ علم نہ تھا، اسی طرح اب وہ بڑھاپے میں بھی اس سٹیج کو پہنچ جاتا ہے
کہ اس کے پاس کوئی علم، کوئی تجربہ، وہ ایک ڈھانچہ، لاش، عقل، شعور، ارادہ، اختیار سب ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح بچپن میں گویا کہ پھر اپنے نقطۂ آغاز پر آ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں نعمت کے طور پر یا زحمت کے طور پر، اور اس بیان کا مقصود کیا ہے، اس سے کیا بتانا مقصود ہے، اس پہ ابھی گفتگو کریں گے۔ اور جس طرح فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے نظام جسم کی حالت ہے، کہ نظام جسم جو ہے وہ فنا سے، عدم محض سے وجود پذیری کے مختلف مراحل کو طے کرتا ہے، اسی طرح تم اپنے جسم کی دنیا سے ذرا زمین کی طرف دیکھو تو وہاں بھی یہی حال ہے۔ کیا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ اپنے جسم کی دنیا سے ہٹ کر ذرا دیکھو تم، اور دیکھتا ہے تو زمین کو کہ وہ زمین کیا ہوتی ہے، حامدہ، ہا میم دال، حامدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چٹیل میدان، جس کے اندر کوئی نشو و نما کے امکانات نظر نہیں آتے، بنجر، ویرانہ، ہر رویدگی سے، نباتات سے، ہریالی سے بالکل خالی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اسی زمین پر کہ جس پر دور دور تک کوئی ہریالی، کوئی سبزہ، کوئی وہ چیز نظر نہ آ رہی تھی، تو پس جب ہم اتارتے ہیں، ڈالتے ہیں، بھیجتے ہیں اس کی طرف پانی، یعنی بارش کا پانی، ندیوں کا، نالوں کا، دریاؤں کا، جب اس کی طرف پانی آ جاتا ہے تو وہی زمین کیا کرتی ہے، اہتزت وربت، اہتزاز، تو اس کے اندر جو امکانات ہوتے ہیں خبیدہ، وہ سارے کے سارے لہلہانے لگتے ہیں، وربت، اور بڑھنے لگتے ہیں، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے وہ زمین، مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیج، ایسے ایسے جوڑوں کو کہ جن کے اندر بہت رونق، بہیج بہجا، یعنی جو ان کے اندر جمال بھی ہوتا ہے، جلال بھی ہوتا ہے، تو اس کے دانے، یعنی وہ جو پھل پھول جوڑے مختلف چیزوں کے اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بہیج بہجا، استھیٹک سینس، جمالیاتی حوالے سے بھی اس کے اندر، یعنی حسن، پھولوں کا حسن، پھلوں کا حسن، ہاں جی، تو وہ چیزیں جلال اور جمال دونوں سے وہ آراستہ ہوتی ہیں۔ اور اے لوگو، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ تمہارا وجود اور یہ کائنات کے اندر جتنی یہ ہریالی، سبزی، نفع بخشی اور فیض آسانی ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا خالق وہ ذات ہے۔ ذالک، اس کا سبب یہ ہے، بأن اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ کی ذات ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی دینا اسی کا کام ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ قدیر کا معنی پیمانے، میجرمنٹس، ویلیوز، تو اس ذات نے ہر چیز کی نشو و نما کے لیے، وجود کے لیے، بقا کے لیے، فنا کے لیے، عروج کے لیے، زوال کے لیے، ہر چیز کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک وہ جو تمہیں کہا گیا ہے کہ بعثت، یعنی تمہاری نئی پیدائش ہو کر رہے گی، تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شیڈول یا ٹائم ٹھہرا دیا ہے، آتیتون، وہ آ کر رہے گا، وہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ اپنے اس پورے نظام میں اس بات کو ٹھہرا چکا ہے، اور وہ گھڑی آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اور اس کے آنے میں کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ جس میں تم شک پیدا کر سکو یا شک کے حوالے سے تم اس میں گرفتار رہ سکو۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو یقیناً اٹھا کھڑا کرے گا، یبعث، اٹھا کھڑا کرے گا، حیات نو عطا کرے گا، زندگی عطا کرے گا، من فی القبور، انہیں کہ جو قبروں میں ہیں۔ یہاں قبور سے مراد وہ ہمارے ذہن کے جو قبرستان ہیں،
قبرستانوں کی قبریں مراد نہیں ہیں، یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ قبر کو اگر ہم کھودیں تو قبر میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس قبر سے مراد ابھی ہم سورہ عباسہ میں دیکھیں گے کہ یہ ایک حالت ہے۔ ثم اذا شاء انشر سے پہلے اماتہ فاقبر، اماتہ فاقبر، قبر جو ہے وہ صرف مومن کے لیے نہیں، مومن اور کافر کوئی جلا بھی دے تو بھی اس کے لیے قبر ہے، غرق ہو جائے تو بھی اس کے لیے قبر ہے۔ قبر سے مراد وہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر سے مراد وہ سٹیج یا حالت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مرنے والوں کو اپنے علم کے حوالے سے رکھتا ہے، اور وہ ان کو گویا کہ ایک نمبر الاٹ کر دیا، اور جب وہ چاہے گا تو ان نمبروں کے اندر دوبارہ حرکت، ارادہ، اس کی مشیت، وہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن اس کو بھی ہم ابھی قرآن حکیم سے دیکھیں گے کہ من فی القبور سے کون مراد ہیں اور قبر کا قرآنی تصور کیا ہے۔ اس طرح رفقاء محترم ہم دوبارہ آیت نمبر 3 سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر رفقاء محترم ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے المجادل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنے والا جھگڑالو گروہ۔ اور اس جھگڑالو گروہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے بغیر علم، علم کے بغیر، سائنٹیفک اپروچ کے بغیر، علم الہی کے بغیر۔ اور یہ رفقاء محترم کسی ایک فرد کے حوالے سے خاص نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے تمام امتوں کے بارے میں ایک بات کہی ہے، مثلا سورہ آپ لیں المؤمن، 40ویں سورہ جو ہے، 40ویں سورہ، آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 اور 5، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا ڈالتے، نہیں جھگڑا ڈالتے فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں۔ وہاں فرمایا تھا فی اللہ، اور یہاں فرمایا فی آیات اللہ، یعنی فی اللہ سے مراد فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے باب میں۔ الا الذین کفروا، سوائے ان کے کہ جو کافر ہیں۔ اور کفر کے بارے میں اسی سورہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں آیا ہے کہ کفر سے مراد ہے شرک، کفر سے مراد ہے شرک۔ یہ سورہ جو ہمارے سامنے عموماً ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں ہے، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، یعنی کفر سے مراد شرک ہے، اور یہ مجادلہ کرنے والے مشرکین ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ شرک ذات الہی کے حوالے سے ہو، صفات اور اختیارات کے حوالے سے ہو، حکم نامے کے حوالے سے ہو، فرقہ پرستی کا شرک ہو، شریعت سازی کا شرک ہو، تو یہ وہ مشرکین ہیں کہ جو لڑائیاں لڑتے ہیں، جھگڑے کھڑا کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اور اے رسول اور اے مومن بالقرآن، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا یغررک، پس تجھے یہ ہم نے دھوکہ کیا ہے رفقائے محترم، لیکن یہ پوری طرح مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ غرور کس کو کہتے؟ یغررک سے کیا مراد ہے؟ رفقائے محترم آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا، شہروں میں بھی گوالوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات بھینس یا گائے کا بچہ مر جاتا ہے، لیکن وہ بھینس اور گائے جو ہے وہ عادی ہو چکی ہوتی ہے بچے کو دیکھ کر پستان میں دودھ بھرنے کا۔ تو اب اس کا حل کیا نکالتا ہے گوالا کہ وہ ایک اسی سائز کا ایک جعلی بچہ بناتا ہے، شکل میں، صورت میں، تو اس میں بھس بھر لیتا ہے،
اور وہ اس گائے یا بھینس کے سامنے لے آتے اس کو چومنا اور چاٹنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پستان جو ہے وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ وہ جو ہوتا ہے نا بچہ جالی، اس کو عربی زبان میں غریر کہتے ہیں۔ غریر، غریر تو غریر کے اندر شکل تو صورت ہوتی ہے حقیقت والی، لیکن اس میں نشو و نما نہیں ہوتی، نشو و نما نہیں ہوتی، بڑھوتری نہیں ہوتی، پروگرس نہیں ہوتی، موومنٹ نہیں ہوتی، آگے بڑھنا نہیں ہوتا، سٹینڈ سٹل، جمود، سٹیگنیشن۔ یعنی وہ غرور قوموں کے اندر وہ غرور کی حالت ہوتی ہے کہ جب اعمال شکل صورت کے حوالے سے باقی رہتے ہیں، یعنی جب دین ریچولز میں تقسیم بدلتا ہے، ریچولز، دین مراسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، رسومات، اور رسومات کے ڈھانچے رہ جاتے ہیں لیکن اس کا ایسنس اور جوہر جو ہے، مقصود و منتہا جو ہے وہ ختم۔ اب مثلا صلوات کی آیت قضائی پر، اوقات پر تو بحثیں ہوں گی، لیکن غایت صلوات پر کوئی بحث نہیں کرے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آمین پر مناظرے، رفع یدین پر مناظرے، لیکن بھئی صلوات کی غایت کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ اعمال کا پرکھنے کا عمل تو مقصود اور غایت اور نصب العین سے ہوگا، تو نصب العین ختم اور شیپ اور اپیرنس اور آئی مراسم۔ تو فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، اور اے نبی، اے مومن بالقرآن، تجھے غریر کی حالت میں نہ لے جائے۔ کون سی چیز؟ تقلبہم، ان کا الٹ پلٹ ہونا، تگودو کرنا، اور ان کا مداری پر۔ تقلب کا اصل معنی مداری پر، کہ یہ جو تیرے مخاطب ہیں، مقابلے میں آنے والے ہیں، یہ کوئی ریئلسٹ نہیں ہے، روپیے ہیں، مداری پن ہے، تو ان مداریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس حقیقت کا عصا ہے، حقیقت کا عصا لاٹھی تمہارے پاس ہے، اور ان کے پاس تو بھروپ ہے، صرف تقلب ہے۔ تو جو تقلب کے ماہرین ہیں، یعنی جو کھیلنا جانتے ہیں انسانوں کے جذبات سے، اور حقیقت کی بجائے انہوں نے خواہشات کے کھلونے اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، تو ان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کے بارے میں غریر کی حالت میں مبتلا مت ہو جانا۔ پھر بلاد، اگرچہ وہ شہروں میں دور دور تک ان کا مداری پن جو ہے وہ پھیلا ہوا کیوں نہ ہو، اور یہ اس لیے بھی تمہارے لیے خطرے یا خوف کی بات نہیں ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اوپر فرمایا تھا رفقا محترم یجادل، اور آگے اسی مجادلہ کو کہا تکذیب، اور تکذیب کر چکی ہے اے رسول آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی، اور وہ گروہ بھی، والاحزاب، اور وہ گروہ جتھے فرقے کہ جو نوح علیہ السلام کے بعد بنے۔ اور اس کے بعد آیا رفقائے محترم یہ حقیقت کبریٰ، کیا؟ وَحَمَّدْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ۔ ہمہ کہتے ہیں یعنی چوٹی کا زور لگا دینا، پوری ہمت لگا دینا، اور ہر امت نے اپنا جتنا داؤ پیچ تھا، قوت تھی، طاقت تھی، وہ وقف کر۔ حمد کلو، ہر امت نے اپنے داؤ پیچ، قوت و طاقت کو وقف کر دیا، بے رسولہم، اپنے رسول کے خلاف، اپنے رسول کے خلاف۔ کیوں اس نے اپنے تمام داؤ پیچ، قوت و طاقت، ہمت و ارادہ وقف کیا اپنے رسول کے خلاف؟ لِيَأْخُذُوهُ، کہ رسول کو اپنے شکنجوں میں لے سکیں، کہ رسول کو اپنی گرفت میں لے سکیں، رسول کو ماخوذ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، اپنے داؤ پیچ میں الجھانے کے لیے ہر امت نے ہر حربہ استعمال کیا۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ،
اور ہر امت نے لڑائیاں اور جھگڑے برپا کیے. کس بنیاد پر رفقا محترم؟ بالباطل، باطل چیزوں کی بنیاد پر، باطل اسلحہ، باپ دادا کی روایات، کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی باتیں، ان کی بنیاد پر انہوں نے لڑائیاں اور جھگڑے شروع کر دیے ہر نبی کے خلاف. اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا رفقا محترم؟ قرآن کہتا ہے تاکہ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. ادحاز کہتے ہیں جس طرح کیلے کا چھلکا ہوتا ہے تو اس پر پاؤں آ جائے تو پھسلتا ہے اور پھر پھسلتا چلا جاتا ہے تاکہ ٹانگ پاؤں ٹوٹ نہ جائے. لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. انہوں نے باطل کے اسلحے کو اس طرح استعمال کرنا چاہا کہ وہ اس کے نتیجے میں حق کے پاؤں میں لغزش آ جائے، حق جو ہے وہ کھسکنا شروع ہو جائے، حق جو ہے وہ اپنے مقام سے ٹل جائے. یعنی حق کو ڈگمگانے کے لیے باطل کو پوری طرح کی قوت و طاقت انہوں نے بام پہنچائی. فرمایا فَأَخَذْتُهُمْ. وہ تو میرے رسولوں کو پکڑنا چاہتے تھے، بجائے اس کے کہ ہمارے رسولوں کی گرفت میں آتے، پکڑے جاتے. ہم نے تو رسولوں کو تختہ دار پر بھی لٹکا دیا ہے رفقا محترم، آروں سے چروا دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے رسولوں کو گرفتار بھی نہیں ہونے دیا. لِیَأْخُذُوهُ. ان کی سازش اور کوشش تھی کہ رسول ان کی گرفت میں آ جائیں، گرفتار کر لیے جائیں، پابجولہ کر لیے جائے رسولوں کو. اور یہاں کل امتیں، کوئی استثناء نہیں ہے، قوم موسیٰ کا، قوم مسیح کا، ہر امت نے رسول اپنے کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ رسول کو گرفتار کرتے فَأَخَذْتُهُمْ. اس کے بدلے میں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا. وہ امتیں عذاب الہی میں گرفتار ہو گئیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. پھر فرمایا تاریخ کے صفحات سے پوچھو کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں کو گرفتار کرنا چاہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے رسولوں کو گرفتار کر سکتے، ہم نے ان کی اعمال بد کی پاداش میں ان کا انجام کیا کیا، کیسے وہ پکڑے گئے. اس ضمن میں رفقا محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ضابطہ آپ کے اور ہم سب کے ذہن میں قائم رہے. سورہ ہے المجادلہ، نام ہی ہے المجادلہ، 58 سورت ہے. 58 سورہ کی آیت نمبر 21 میں 58-21 سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 ارشاد ربانی ہے کاتب اللہ. یہ بات تو اللہ قانون کے طور پر ٹھہرا چکا. کاتب اللہ، اللہ قانون کے طور پر یہ بات ثبت کر چکا ہے. کیا ثبت کر چکا ہے رفقا محترم؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات تمہارے اللہ نے بطور قانون ٹھہرا رکھی ہے. کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا، کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا. اللہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا. اگر مغلوب ہو گیا تو وہ اللہ نہیں. اور آگے دیکھیے وَرُسُلِي، اور میرے رسول مغلوب نہیں ہوں گے، غالب رہیں. کاتب اللہ، اللہ اس بات کو بطور قانون اپنے ہاں ثبت فرما چکے ہیں. کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا، کہ میں ضرور غالب رہوں. اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَرُسُلِي، اور میں ہی غالب نہیں رہوں گا، میرے رسول بھی.
جس طرح اللہ کسی دور میں مغلوب نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول بھی مغلوب، ماخوذ، مقتول، اور پھر درخت میں داخل ہو جائے، درخت اس کو بنا دے دے، پھر وہ قوم اوپر سے آرے سے چیر دے۔ ہر وہ قصہ اور کہانی رفقائے محترم جو رسولوں کی مغلوبیت، ان کی مقتولیت اور ان کے لیے نعوذ باللہ، وہ یہ سارے بائبل کے قصے، بائبل کی کہانیاں ہیں، اسرائیلی روایات۔ قرآن حکیم تو کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اور آگے فرمایا رفقائے محترم ان اللہ قوی عزیز، یقیناً تیرا اللہ ہے قوت والا، غلبے والا، قوی قوت والا ہے، عزیز غلبے والا۔ اب یہ جو آیت جلیلہ ہے رفقائے محترم 58-21، یہ اتنی محکم ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر قرآن میں کسی جگہ رسولوں کے بارے میں قتل کا لفظ آیا ہے تو وہ الزام کے طور پر آیا ہے، نہ کہ تاریخی حقیقت کے طور پر کہ ہر قوم نے اپنے رسول کو قتل کرنا چاہا۔ وہاں قتل سے مراد ارادہ قتل ہے، نہ کہ رسولوں کا مقتول ہونا، کیونکہ جو قرآن ان کے مغلوب ہونے کو نہیں مانتا، وہ اگر ان کے مقتول ہونے کو تسلیم کر لے تو کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اس کا محکم اصول اور قانون جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور اس بات میں رفقائے محترم صرف رسولوں کی بات نہیں ہے، رسولوں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک تو ہمارا تصور ہے رفقائے محترم روایتی اسرائیلی روایات کے زیر سایہ، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اور دوسری طرف قرآن کا یہ تصور ہے کہ رسول مغلوب بھی نہیں ہو سکتے، مقتول ہونا تو ایک طرف۔ مزید برآں قرآن ایک اور بات کہتا ہے رفقائے محترم، وہ یہ کہ صرف بات رسولوں پہ ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ صرف میرے رسول منصور ہوتے ہیں، مزید برآں یہ کہ جو میرے اوپر میرے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ایمان لاتے ہیں وہ بھی منصور ہوتے ہیں، اور ان کی منصوریت موت کے بعد نہیں، حیات دنیا میں ہوگی۔ سورہ المؤمن 40ویں سورہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر 51 دیکھیں، 51 سورہ المؤمن 40ویں سورہ آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اِنَّا بے شک ہم، لَنَنصُرُ لام تاکید کا ہے، اِنَّا تاکید کا، لَنَنصُرُ پھر تاکید کا، فرمایا کہ یہ بات تاکید در تاکید، یہ بات تاکید در تاکید ہے، کیا؟ لَنَنصُرُ، ضرور ہے یہ بات کہ ہم منصور کرتے ہیں، منصور کرتے ہیں ہم کن کو رفقائے محترم؟ رسلنا، اپنے رسولوں کو۔ تو اب ایک تو ہم نے رسولوں کو منصور کیا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے رسول تو منصور ہوتے ہیں لیکن ہم تو رسول نہیں۔ ہم تو عام درجے میں مومن ہیں، رسول منصور ہوا کرتے تھے، ہمیں کیا؟ لیکن رفقائے محترم قرآن میں کہیں بھی اللہ نے اپنے آپ کو رب المرسلین نہیں کہا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ کو رب المومنین بھی نہیں مانتا، وہ تو رب العالمین ہے، رب کل شے ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا،
ہم منصور کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو. اور آگے دیکھیے والذین آمنوا، اور وہ بھی منصور ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ایمان لائیں گے، ایمان لانے والے. یہ نہیں فرمایا کہ جو رسولوں پر ایمان لائے صحابہ صرف وہ منصور ہوں گے. یعنی آمنو اس میں موصول کے بعد الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول کے بعد آمنو آیا ہے. کسی دور میں، کسی کمیونٹی میں، یعنی ان کا رنگ، زبان، عہد، زمانہ، پیریڈ، ایپک، ایج، ایرا کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب کبھی بھی وہ اللہ کے ایمان کے پیمانے میں، ایمان کے ترازو پر پورے تلیں گے اور وہ اللہ کی نظر میں مومن ہوں گے تو رسولوں کی طرح وہ منصور ہوں گے. رسلنا معطوف علیہ ہے، والذین آمنوا معطوف ہے. اگر ہم اس معطوف کو منصوریت سے نکال لیں گے تو رسولوں کا منصور ہونا بھی مشکوک ہو جائے. رسول یقیناً منصور، اور اللہ کے اس ایمان کے ترازو میں پورے تلنے والے جسے اللہ ایمان کہے، یقیناً وہ منصور ہوں گے. لیکن مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد ہوں گے منصور، لیکن مرنے کے بعد. مذہب رفقائے محترم قبر سے شروع ہوتا ہے. مذہب قبر سے شروع ہوتا ہے، اور دین حیات دنیا اور حیات آخرہ کو تابناک کرتا ہے. مذہب شروع ہی ہوتا ہے قبر اور اس کے عذاب سے. اگر قبر اور اس کا عذاب مولوی کے پاس نہ ہو رفقائے محترم تو یہ مذہب دھڑام سے زمین پر آ جائے. اور دین کیا ہوتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دین تو حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں کی کامیابی اور کامرانیاں، سرفرازیاں عطا کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ایمان والے منصور ہوں گے کہاں ہوں گے رفقائے محترم؟ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، قبر سے پہلے حیات دنیا میں منصوریت ہے. اور یہ دور کب شروع ہوتا ہے؟ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دور کا آغاز ہو جاتا ہے جب ہر طرف دین کی شہادت دینے والے قیام شروع کر دیتے ہیں. وہ جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دب کر، چھپ کر، تو جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اٹھ کر، کھڑے ہو کر، قیام کر کے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے، تو اللہ کے دین کی گواہی کے لیے جب مردان کار میدان میں نکل آتے ہیں تو وہ دور ہوتا ہے کہ جب ایمان والوں کی منصوریت کا ڈنکا بجایا جاتا ہے. اس لیے رسول ماخوذ بھی نہیں ہوئے چاہے جائے کہ مقتول ہو، وہ ہمیشہ غالب رہے، منصور رہے. نہ صرف رسول بلکہ والذین آمن. اور اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن حکیم نے تو ضابطہ یہ بتایا تھا ایمان والوں کے لیے کہ اے ایمان والو، ہر طرح کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کرو، کوئی خوف تمہیں پریشان نہ کرے. اور ہر طرح کا وہ جو ہے، اس میں سورہ آپ کی محمد جو ہے اس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا فلا تاہنوا، 47-35، فلا تاہنوا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، ایمان والو اپنے آپ کو کمزور نہ گردانو، وَتَدْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور دشمن کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے اپنے اندر آمادگی ظاہر نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، تم تو اعلون بن کر رہو گے. اعلون جس طرح رب سبحانہ
سب اسم ربک الاعلی، جس طرح رب اعلی رفقہ محترم، تو ایمان والوں کو اللہ الاعلون کہتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 139 میں شرط لگائی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ وہ ایمان تمہارے اندر رہے جسے میں نے ایمان قرار دیا۔ اور آگے فرمایا واللہ معکم، کیوں تم اعلان رہو گے؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا رفقا محترم کہ تم اللہ کے ساتھ ہو، تم اللہ کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہا، فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ مجادلہ ہی میں فرمایا کہ جہاں تم دو بیٹھو کبھی نہ سمجھنا کہ تم دو ہو، تیسرا تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہوگا، تم تین ہوگے تو چوتھا تمہارا اللہ ہوگا، پانچ ہوگے تو چھٹا تمہارا اللہ ہوگا، سات ہوگے تو آٹھواں تمہارا اللہ ہوگا۔ یعنی جب کہیں کسی جگہ پر بیٹھو اس یقین کے ساتھ بیٹھو کہ زمین و آسمان کا اللہ تمہارے ساتھ، خالق و مالک تمہارے ساتھ۔ تو جب تک رفقا محترم معیت الہی کا فیضان شعور اور ادراک اس امت میں تھا، معیت خداوندی کی نعمت، گریویٹیشنل فورس، تو جس طرح کشش ثقل سے چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں، تو جب ہمارے اندر معیت الہی کا کشش ثقل تھا تو ہم اور اللہ آپس میں رفاقت، اور وہ جب دولت ہم سے چھن گئی تو ایک ہے صفر کے بغیر۔ تو یہ رفقا محترم فرمایا گیا تھا کہ تم منصور ہوگے اور غلبہ تمہارا ہوگا۔ تو رسول کے ساتھ اب اس ضمن میں ہم رفقا محترم سورہ دیکھتے ہیں کہ امتوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ ان کی امتوں نے جو کچھ کیا اس کا ہمارے حوالے سے کیا تعلق ہے۔ تو ہمارے حوالے سے ہم سورہ زخرف لے رہے ہیں رفقا محترم، 43ویں سورہ، آیت نمبر 21۔ اکیس 23 43 سورہ 21ویں آیت، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ اے رسول ان مکہ والوں سے پوچھو، قریش سے پوچھو، کیا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے، من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، اگر ایسا ہے اور یہ وہ ہماری اس کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں تو یہ اہل حق۔ گویا کہ تمسک جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کس بات کو ہے رفقا، وہ کس چیز کو ہے؟ کتاب الہی کو، یعنی اللہ اور مخلوق کے مابین میثاق یا رسہ کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ساتھ اور دوسرا مخلوق کے ساتھ، اور مخلوق کو خالق سے جو چیز جوڑتی ہے رفقا محترم وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی حبل ممدود من السماء الی الارض کتاب اللہ۔ تو اگر ہم نے ان کو کتاب دی ہے اور یہ اس کا مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے ہوئے تو یہ اہل حق ہے۔ اب ان کو تو رفقا محترم کتاب ملی نہ اور ہمیں کتاب مل گئی، تو ہم نے کیا کتاب کا تمسک کیا یا اسے غلاف میں بند کر کے رکھ دیا؟ ہر آنے والے نے نیا پردہ ڈالا، نیا غلاف ڈالا، اللہ کی کتاب پر غلاف ڈالتے گئے، اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اپنے جیسے انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخیں وہ دین کے طور پر ہم نے اختیار کر لی۔ آگے فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔
فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے تمہارے پاس کوئی کتاب کہ جس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہو؟ کہا انہوں نے نہیں، بل نہیں، کتاب تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو تھی نہیں رفقائے محترم، اور ہمارے پاس ہے، اور اس کو ہم غلاف میں بند کر کے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک پایا ہے ہم نے اپنے اکابر کو، آباءنا فور فادرز، آبا دین میں، طریقت میں، کہ بے شک ہم نے فور فادرز مذہبی طریقت میں، شریعت میں، رسوم و رواج میں، جسم میں، بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو، مشائخ کو، اکابر کو پایا ہے علی امتن، ایک طریقہ کار پر، ایک رواج، اجماع ہمارے ہاں ہو چکا ہے کچھ رسوم کا، طریقوں پر تواتر کے ساتھ منقول ہوتے چلے ہمارے پاس یہ طریقے، یہ رسم، یہ رواج، یہ عقائد، یہ اعمال، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ، اور ہم اپنے اکابر کے آثار پر، نشانات پر، آثار اثر کو کہتے، اور اہل حدیث بھی ہوتے اور کہتے اثری، الف یعنی حمزہ سار، یہ اثری کا معنی تو ہوتا ہے بزرگوں کے آثار کو فالو کرنے والا، نشانات پا، اثر کا معنی ہوتا ہے پاؤں کا نشان۔ تو ہمارے اسلاف نے جو نشانات چھوڑے ہیں، ان کے جو مونومنٹس ہیں، ان کی یادیں جو مزارات کی شکل میں، آستانوں کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، مساجد کی شکل میں موجود ہے، تو ان سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ محتدون، ہم اپنے اکابر کے نقشہ پا سے، ان کی قائم کردہ سلسلہ آئے طریقت، ان سے ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، فیوز و برکات کے، وہ گویا ان سے اپنے دامنوں کو بھر رہے ہیں۔ آیت نمبر 23، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے اسی طرح آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی نذیر، وارنر، جگانے والا، نذیر جگانے والا، بیدار کرنے والا، تو کسی بستی میں ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو بطور وارنر نہیں بھیجا، مگر اس کے ساتھ یہی ہوا، تمام رسولوں کی گویا مخالفت اور مزاحمت جو ہوئی، اسے یوں بیان فرمایا، الا قال مترفوها، مگر کہنے لگے ہر رسول کو کون؟ مترف، اطرافہ، محنت کسی کی اور رفقائے محترم، اور پھل کوئی کاٹ لے، دوسروں کی محنت پر پلنے والے، مترف، دوسروں کی محنت کو ہتھیا لینے والے، دوسروں کے وسائل پر ناجائز قبضہ گروپ۔ تو جو دوسروں کی محنتیں اور ان کی ربوبیت کے لیے جو اللہ نے وسائل سب کے لیے پیدا کیے تھے، تو ان کو زمینوں پر قابض، چراگاہوں پر قابض، چشموں پر قابض، وسائل رزق پر قابض طبقہ، یعنی سٹیٹس کو کے مالک، تو جنہوں نے وسائل پر قبضہ کر لیا تھا، والا مترف ہوا، تو ان مترف طبقات نے، دوسروں کی محنت پر پلنے والے طبقات، ڈاکہ ڈالنے والے، دوسروں کو موت دینے والے، اپنے لیے حیات کے مزے لوٹنے والے، عیش دوام پہ جنہوں نے اپنے آپ کو قابض بنا لیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہر حرام خور، ہر حرام کھانے والا، دوسروں کی محنت کا استحصال کرنے والا، دوسروں کی کمائی کو ہتھیا لینے والا، ان سب نے یہی کہا کہ بے شک پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو، اکابر کو، مشائخ کو، علی امتن، ایک طریقہ کار پر، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ ریتیں،
چلی آ رہی ہیں ہمارے اکابر سے، مشائخ سے۔ یہ تقسیم رزق بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ ہمیں اس نے امیر بنایا، دوسروں کو غریب بنایا، ہمیں اس نے لوٹنے کی طاقت دی، ان کے لیے لٹنا لکھا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے آباؤں سے، آباء و اجداد سے، باپ دادا سے، اکابر سے، مشائخ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم اپنے بزرگوں کے نشانات پاکی اقتداء کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم مقتدی ہیں، اور ہمارے اکابر ہمارے امام تھے۔ ہر امت نے ہر رسول کو یہی جواب دیا۔ اچھا، اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ اگلا یہ آیا آیت 24 میں، قَالَ، کہا رسول نے۔ اب یہاں رفقا محترم قَالَ جو آیا ہے نا، قَالَ یہ یوں بھی لکھا جا سکتا تھا، کاف الف کا اور لام۔ یہ قَالَ اس طرح جو ہے نا، کاف اس پر کھڑا الف اور دوسرا لام، یہ اصل میں قرآن حکیم کی حفاظت الہی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ جہاں بھی اس طرح کی اور بھی مثالیں قرآن میں آئی ہیں، ہم نے سورہ اس میں بھی، یہ جو سورہ الانبیاء ہے، سورہ الانبیاء میں بھی اسی طرح کا قول آیا ہے، جس طرح یہاں قول آیا ہے۔ یہ حالانکہ کاف الف کا بھی آپ کو قرآن میں ملے گا، بہت سے مقامات پر کاف الف کا اور اس کے بعد لام ہوگا الگ سے، قال۔ ہاں، اور یہ معنی دونوں جگہ ایک ہی ہے، معنی دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ اب مثلا جس طرح یہاں قال آیا ہے، تو اسی طرح سورہ جو آپ کی ہے وہ الانبیاء، تو الانبیاء میں آیت نمبر 4 میں اسی طرح ہے، قال ربی یعلم القول فی السماء۔ پھر آیت نمبر 112 میں آئے قال، سورہ الانبیاء کی آیت 112۔ پھر سورہ المؤمنون آیت 112 میں قال، اور پھر یہاں ہے قال۔ یہ کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کی پہلی کتابت جو ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ قرآن میں اس کے ثبوت ہم دیں گے۔ کاتب اول قرآن کا محمد رسول اللہ خود تھے۔ یہ جو تصور ہے وہ تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا تو جانتے نہیں تھے، اور کاتب نعوذ باللہ غلط دیکھ کر ان سے تصدیق کروا لیتے تھے، یہ بھی روایات ہے۔ تو لکھنا پڑھنا نہ جاننا، یہ بھی انہوں نے کمال کے طور پر پھر نبی امی کے حوالے سے، یہ غلط ہے۔ ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بالخصوص وہی قرآن کے نزول کے بعد لکھنا بھی آپ کو آیا، پڑھنا بھی آیا۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پہلی کتابت خود کی اور صحابہ سے کتابت کروائی اور اس پر آپ نے سواد کر دیا، وہ نمونہ کتابت بھی تا قیام قیامت محفوظ ہو گیا۔ اگر آپ اس قالہ کو دوسری طرح لکھ دیں تو ادنا ترین فرق نہیں پڑے گا، نہ آواز میں نہ معنی میں، نہ آواز میں نہ معنی میں۔ لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نگہبان ٹھہرایا، اور حفاظت الہی کا یہ ثمرہ ہے کہ جو کتابت اولا قرآن کی طے پا گئی، وہ کتابت بھی اب تا قیام قیامت جاری رہے، ساری رہے۔ اس کتابت کے اندر بھی کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر ٹائپ میں بھی چلے گا تو قال اسی طرح ان مقامات پر لکھا جائے گا، دوسری طرح نہیں لکھا جائے گا۔ خیر، یہ تو ضمنی بات تھی۔ قال، تو ہر نبی نے اپنی امت کو یوں کہا، اولو جئتکم
بِأَحْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اے لوگو جھگڑا کس بات پر ہے؟ تم نے کہا کہ ہم تو وہ راستہ اختیار کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا ہے، اور میں کہنے لگوں کہ نہیں، میں تو وہ راستہ اختیار کروں گا جو میرے باپ دادا کا ہے۔ لڑائی تو ختم نہیں ہوگی۔ لڑائی کو ختم کرنے کا ہر نبی نے طریقہ کیا بتایا رفقائے محترم، اور کتنا سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ اے لوگوں شخصیات میں کیا لڑائی لڑتے ہو؟ میرا باپ بہتر تھا، تمہارا باپ بہتر تھا، فلاں کا باپ گمراہ تھا، فلاں کا چچا گمراہ تھا، اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اے لوگو ہر امت نے ہر رسول نے اپنی امت کو یوں کہا کہ آؤ بھائیو، ہم ایک چوپال میں مجلس میں مل بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ کہا ہر نبی نے اولو جئتکم بأحدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اے لوگو ہم مل بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، اور ہمارے مسائل جو ہے ان کا حل باپ دادا کی روایات میں ہے یا اس ہدایت میں ہے جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ یعنی ہمیں تو مسائل کا حل درکار ہے۔ مادی دنیا میں کیا ہوتا ہے رفقائے محترم کہ اب جو باپ دادا ہمارے حل چلاتے تھے تو کیا ہم وہی حل چلا رہے ہیں؟ آج ہم نے ٹریکٹر اور ٹرالی کا، تھریشر کا، ہارویسٹر کا استعمال نہیں شروع کر دیے؟ تو دنیا کے معاملات میں ماڈرن اور دین کے مسائل میں ریئیکشنری، ماضی پرست۔ عجیب بات ہے کہ دین کے اندر تو ریٹارڈیشن، اسٹیگنیشن، اور دنیا کے معاملات میں ماڈرنائزیشن۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ آؤ مل بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا جو تعلیم میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں بِأَحْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کہ ایک طرف تم اپنی تعلیم پیش کرو باپ دادا والی، اور دوسری طرف میں وہ تعلیم پیش کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے دی ہے، اور دونوں کو ہم پرکھ لیں، اسیسمنٹ کریں، ایویلویٹ کریں، دونوں کی قدر و قیمت مسائل کے حوالے سے لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ مسائل کا حل کس کے پاس ہے۔ میری یا تیری کا مسئلہ نہیں، نہ میری ذات نہ تمہاری ذات، نہ میرا باپ نہ تمہارا باپ۔ مسائل اور مسائل کا حل تمہارے پاس، تمہارے باپ دادا کے پاس، یا اس تعلیم کے اندر جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ قالو، اب قوموں نے کیا جواب دیا رفقائے محترم؟ کسی ایک امت نے نہیں، تمام امتوں کا اجماعی جواب کیا تھا؟ انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ عجیب بات آئی ہے رفقائے محترم، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یوں نہیں فرمایا انا بکم کافرون، ہم تمہارے وجود کے، ذات کے منکر ہیں، نہیں۔ نبی کا وجود اتنا بھاری ہوتا ہے رفقائے محترم، بھاری بھرکم شخصیت، صداقت والی، امانت والی، علم اور حلم والی، کہ اس کی شخصیت کا تو انکار ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہاری شخصیت کو تو مانتے ہیں لیکن بما ارسلتم بہ کافرون، ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ جو میسج تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم اس میسج کو، رسالت کو نہیں مانتے۔ تو گویا کہ لڑائی یہ ہے رفقائے محترم، اور لڑائی کا حل یہ ہے کہ کسی شخصیت کے پیچھے چلنے کی بجائے، اس کے دفاع میں پڑھنے کی بجائے، تعلیم کو میرٹ کی بنیاد پر مسائل کے سلوشن کے طور پر دیکھا جائے کہ دور حاضر کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کا حل کس کے پاس ہے۔ تو حل جس کے پاس ہے، ہمیں حل تلاش کرنا چاہیے۔ شخصیات کی لنگوٹی کو پکڑ کر بیٹھ جانا اور پھر ان کے اکھاڑے کا بن کے رہ جانا، یہ اساسی طور پر غلط ہے۔ اب اسی ضمن میں رفقائے محترم بات مجادلے کی ہو رہی ہے
تو اس مجادلے کے بعد میں وہی کے پس منظر میں بہت سی قوتیں آتی ہیں. ایک قوت کا حوالہ سورہ لقمان میں ہمارے سامنے یوں آتا ہے. سورہ لقمان 31ویں سورہ ہے. آیت نمبر 6 اور 7. 6 اور 7 سورہ لقمان 31ویں سورہ. وَمِنَ النَّاسِ، اور اے اہل ایمان تم ایسے انسانوں سے بھی تمہارا یعنی مٹھ بھیڑ ہوگی، دو چار ہوگے، آمنا سامنا ہوگا. کیسے انسان رفقا محترم؟ من یشتری، جو کاروباری ہوں گے، خرید و فروخت کرنے والے، دکاندار. یشتری، اشترا یشتری، خریدنا بیچنا، خرید و فروخت کرنے والے دکاندار، خواہ وہ ریٹیلر ہوں یا ہول سیل کا کاروبار کرنے والے. فرمایا کچھ دکانداروں کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے گا. وہ کیا دکانداری کرتے، کیا خرید و فروخت، کیا ان کے ہاں سٹاک ہے، ان کی الماریوں میں کیا چیزیں سجائی ہوئی، کیا وہ بیچیں گے؟ یشتری لہو الحدیث، ان کے ہاں خرید و فروخت کی چیزیں کیا ہیں؟ لہو الحدیث. الحدیث بات چیت، لہو جس کے مزے میں انسان کھویا جائے، مزیدار، لچھے دار کہانیاں، فضیلتیں، قصے. لہو یعنی غافل کر دینے والے، لبھا دینے والے، یعنی جان رکھ ان کی گفتگوؤں کا تعلق ہے لچھے دار، عقل و خرد کو گم کرنے والی، مستی میں مبتلا کرنے والی، مست کر دینے والے افسانے، ڈرامے، قصے، کہانیاں، ناولسٹ. لہو الحدیث، ہر وہ حدیث، گفتگو، بات، ڈرامہ، افسانہ، قصہ، کہانی کہ جو انسان کو اللہ کی کتاب سے، کائنات میں انسان جس مقام پر فائز کیا گیا اس سے، اور اللہ کی طرف جانے والے راستے سے ہٹا دے. تو وہ بیوپاری ہوں گے، خرید و فروخت کریں گے، ایسے قصے کہانیاں بیچیں گے، تمہارے سامنے لائیں گے. اور مقصود کیا ہوگا رفقائے محترم؟ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّہ، کہ وہ تمہیں وہ کہانیاں دے کر، ناول، ڈرامے، افسانے دے کر، وہ قصے کہانیوں کی کتابیں تمہارے ہاتھ میں تھما دیں گے تاکہ تمہیں دور کر دیں. لِیُضِلَّ، تاکہ دور کر دیں وہ ان کو جو ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، ان کی دکانوں کے ہو کے رہ گئے، خانقاہوں کے ہو کے رہ گئے، استانوں کے، مرکزوں کے ہو کے رہ گئے، کہ وہ دور کر دیں انہیں اللہ کے راستے سے. سبیل اللہ کیا ہے رفقا محترم؟ 12:108. قل ھذہ سبیلی، سبیل اللہ کا قرآن ہے. سورہ الانعام آیت 155. تو سبیل اللہ کتاب اللہ. تو وہ تمہیں قصے کہانیاں دے کر تمہارے ہاتھوں میں قصے کہانیاں تھما دیں گے، اور قصے کہانیاں تھما کر تمہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن سے دوسرے راستے پر غافل کر دینے والے. اور طریقہ کار کیا ہوگا رفقائے محترم؟ بغیر علم، بغیر علم. اس میں رفقائے محترم جو جامعیت ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. بغیر علم کے دونوں پہلو لگتے ہیں. ایک تو جن کو وہ دیں گے ان کے پاس کتاب اللہ کا علم نہیں رہنے دیں گے. ان کی سادہ یہ ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو، ظلمت ہو، تاریکی ہو، وہم اوہام ہو، کتاب اللہ کا علم اور نور ان کے دل دماغ میں نہ رہے. کیونکہ اگر کتاب اللہ کا نور آ گیا، آنکھیں کھل گئیں،
تو کھوٹے اور جعلی سکے کی پہچان ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، بغیر علم ان کم وقتوں کے پاس بھی کتاب الہی کا تو علم ہوتا ہی نہیں، وہ بھی باپ دادا کی روایات ہی کی کمائی کھانے والے۔ حیران کن بات ہے یہ رفقائے محترم کہ ہمارے 8 سالہ جو ہم 8 سال نصاب تعلیم پڑھتے ہیں اشرفیہ میں مدنیہ میں، اس میں قرآن ایز اے ٹیکسٹ بک شامل نہیں ہے۔ 8 سال میں ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ کون سا؟ یونان والا ہے، کون سی؟ کاسمولوجی کون سی؟ کہ یہ آسمان زمرد کے ہیں، سونے کے ہیں، ان کے سینٹر میں دربان بیٹھا ہوا ہے، یہ ان میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ اس معنی میں ٹھوس ہیں، کوئی ان کو کراس نہیں کر سکتا۔ اور چھلکا جس طرح ہوتا ہے نا، کس کا؟ پیاز کا، چھلکے پہ چھلکا، اور ایک آسمان سے آپ دوسرے پہ جا ہی نہیں سکتے۔ اور کہا یہ کرتے تھے رفقائے محترم کہ سیدنا مسیح علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے، اور چوتھا آسمان کیا ہے؟ چاند۔ چاند چوتھے آسمان پر، تو کافر چوتھے آسمان پہ جا پہنچے، چاند پر، دربانوں کو جل دے کر بقول ان کے۔ تو یہ کیا رفقائے محترم؟ علم قرآن کتنا ہے؟ جلالین۔ جلالین صرف ایک کتاب ہے تفسیر کی، اور اگر اس میں بھی آپ کو حوالہ دے دوں سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جلالین نے کیا لکھا ہے، تو آپ میرے اوپر فتویٰ لگا دیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں، لیکن اس وقت حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے رفقا، 8 سال میں ہمیں قرآن کیا پڑھایا جاتا ہے؟ 8ویں سال میں بیضاوی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کے پہلے 4 رکوع سورہ بقرہ کے، 8 سال میں سورہ بقرہ کے 4 رکوع پڑھائے جاتے ہیں، اور ہمیں علامہ فہامہ ہونے کی سند دے دی جاتی ہے، جاؤ بھائی اب تم علامہ فہامہ سب کچھ ہو چکے ہو، جاؤ، تمہاری ہم نے مت ماری ہے، تم امت کی مت مارو۔ تو بغیر علم ان کے اپنے پاس بھی علم نہیں ہوتا، اور علم سے محروم رکھنا یہ ان کو ٹھیکہ ملا ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کے سامنے قرآن اور اس کی آیات رکھ دے تو فوراً ان کا ایمان بالقرآن ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی روایات کو سچ ثابت کر دکھانے کے لیے اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، ہلکا ان کو ثابت کرنا، اس سے نہیں چوکتے۔ کراچی کے ایک علامہ نے ایک پمفلٹ لکھا تھا، کہتا تھا کہ میں نے طاہرانہ نظر سے قرآن کو پڑھا ہے، 350 اعتراضات مجھے ملے، 1-2 نہیں، اور ابھی تو ہوائی جہاز کی طرح قرآن سے گزرا ہے، تو اگر ایک ایک لفظ پر پڑاؤ ڈال کر چلتا تو کیا حال ہوتا؟ اللہ کے قرآن میں کوئی حقیقت رہ جاتی؟ اور ہیں کون؟ مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں 6 جلدوں میں۔ تو جب قرآن کی تفسیر لکھنے والا قرآن کے اندر قدم قدم پر اعتراضات دیکھ رہا ہے رفقائے محترم، تو کتنا ظلم ہو رہا ہے اس امت کی طرف سے اللہ کے آخری کلام کے ساتھ، کہ جس کے زیر زبر کی حفاظت بھی اللہ اپنے ذمے لے لے، اور اس امت کے علامے فہامے اور مفسر اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کریں، وہ امت کیسے پنپ سکتی ہے؟ چھوٹے سے یہود کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں اگر اس کے شیوخ، ملوک، صدور سب باندھے قطار اندر قطار حاضر ہیں تو یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ کتاب اللہ پر ظلم کرنے والی قوم کا یہی انجام ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے۔ تو یتخذها ہزوا، فرمایا کہ وہ مذاق اڑائے گا، کس کا؟ میری آیات کا، اور آیات کو پیش کرنے والے ان کا تو پوچھو ہی نہ۔ یعنی کسی
عالم نے اگر اپنا حدود اربا اور حسب نسب معلوم کرانی ہو تو یہ اعلان کر دے کہ میں اللہ کی کتاب کو دین کے حوالے سے کافی سمجھتا ہوں. دیکھیں پھر آپ کا حسب نسب یہ علماء کیسے بیان کریں گے. یتخذا حضوا اولئک لهم عذاب مہین، اولئک لهم عذاب مہین. فرمایا ایسی قوموں اور ان کی قیادتوں کے لیے تم کیا دیکھو گے رفقائے محترم؟ عذاب مہین، عذاب احانت کرنے والا، عذاب مہین. عذاب مہین کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ عذاب مہین، عذاب مہین کا معنی ہے غلامی، عذاب مہین کا معنی ہے فرعونیت، عذاب مہین کا معنی ایسی مملکت، حکومت کہ جو فرقوں میں تقسیم کر دے امت کو، ایسا نظام مملکت جو ملٹی پارٹی سسٹم پر مبنی ہو. یعنی یہ بظاہر تو اللہ کی کتاب کی مخالفت کرنے والے تمہیں آزاد نظر آئیں گے، لیکن اصل میں یہ پیسے کے غلام، پیٹ کے غلام، فرعون کے غلام. حیران کن بات ہے رفقائے محترم کہ ایک طرف عبد القادر روپڑی موحد اور دوسری طرف ہمارے نعیمی بریلوی اور نواز شریف کے دسترخوان کے دونوں ذلابات. موحد اپنی توحید لے کر پہنچا ہوا ہے اور مزار پرست اپنی مزار پرستی، اور وہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی مزار پرست. یہ کہاں توحید بک رہی ہے؟ یہ جو عذاب مہین ہے رفقائے محترم، اس کے لیے سورہ دخان 44ویں سورہ کی آیت نمبر 30 میں 44-30 میں فرمایا عذاب مہین کیا ہوتا ہے. فرمایا من العذاب المہین من فرعون، عذاب مہین کا سمبل ہوتا ہے فرعون. اور فرعون کون ہوتا ہے؟ 28:4 جعل اہلھا شیعا، جو کسی مملکت میں رہنے والوں کو کلاسز میں تقسیم کر دے، سوسائٹی طبقات میں تقسیم ہو جائے، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز ہو جائے، حاکم اور محکوم کا امتیاز ہو جائے. اور اب تو دینیاتیں ہی تقسیم ہوگی، دین ہی تقسیم ہو گیا، شیعوں کا الگ، سنیوں کا الگ. ملٹی پارٹی سسٹم کے بغیر امت کیسے زندہ رہے گی؟ عذاب مہین، کتاب اللہ کی مخالفت کرنے والی اقوام، مذہبی پیشوا ہمیشہ آزادی و خود مختاری سے محروم رہیں گے. کوئی نہ کوئی فرعون ہمیشہ ان کا سرپرست ہو. انگریز، رفقائے محترم میرے پاس ایک کتاب ہے، انگریزوں کی خدمت میں علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، انہوں نے جو جو سپاس نامے پیش کیے، اگر وہ اکٹھے کر لیے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ انگریز کی کاسا لیسی میں قادیانی ہی نہیں، اہل حدیث بھی کوئی کم نہیں، مربے لینے میں ان سے پیچھے نہیں ہے. وہ اپنی کتابوں کی وجہ سے بدنام. ان کے فتاویٰ ذرا عثمانہ میں چھپ نہیں سکے، چھپے رہے. تو میری مراد یہ ہے رفقائے محترم کہ عذاب مہین، جو قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کرے گی، ناممکن ہے کہ وہ قوم اپنی آزادی و خود مختاری کو برقرار رکھ سکے. وہ خود قوم اونے پونے بکے گی، بکاؤ مال ہو جائے گی. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس روایت پرست کاروباری کے سامنے پیش کر دے کوئی میری آیتیں، قصے بیان ہو، کہانیاں بیان ہو، بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں سے منقول ہے، سب ایک ہے.
اور وہ اللہ کا بندہ جو ان کے سامنے آیاتنا، میرا قرآن اور اس کی آیتیں کھول کر اس کو سنانا شروع کر دے، کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ سورہ لقمان، سورہ لقمان آیت نمبر 7، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس کے سامنے تلاوت کی جائے گی میری آیتوں کی، وہ اس کے پاس تو لہو الحدیث ہے، جب وہ اس کے سامنے کوئی میری آیتیں پیش کرے گا تو کیا ہوگا رفقائے محترم؟ واللہ مستکبرا، اس مجلس سے بھاگ جائے گا اور دوبارہ اس مجلس میں نہیں آئے گا۔ واللہ، پیٹھ دکھا دے، پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، آگے نہ بڑھنا، اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، دوبارہ نہیں یار وہاں جا کر کیا کرنا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بیان کرتے، ایسی مجلس میں مت مجھے لے جاؤ، اجی قرآن کے علاوہ وہ کیا بیان کرتا ہے، کیوں میں جاؤں گا؟ نہ مصنوعی روح، نہ قیل و قال، نہ حجت، نہ لچھے دار خطاب، نہ جنت وہاں بکتی ہے، نہ حوریں ملتی ہیں، تو نہ حوروں کا انتظار، نہ محلات کی کشش، تو ان میں سے کوئی چیز صرف آیت قرآن کی، واللہ بیک آؤٹ ہو جاتا۔ کیوں؟ دوبارہ کیوں نہیں آتا رفقائے محترم؟ کیا وجہ ہے؟ پول کھولتا ہے قرآن، ایکسپوز کرتا ہے قیادت کو، کیا کہتا ہے؟ مستکبرا، بات یہ ہے کہ اسے اپنی چدراہٹ کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مستکبر، اپنی کبریائی کا تحفظ کرتے ہوئے، اپنی جو دکانداریاں اور روزانہ ان کا جھوٹا سودا بک رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ قرآن کی بارگاہ میں آ کر طالب علم بنے، ان کو کیا ملے؟ واللہ بیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ مستکبرا، اپنی بڑائی و کبریائی کا تحفظ کرتے ہوئے، ہو ایسے الفاظ رفقائے محترم، تم کہتے ہو کہ وہ تو قاری ہے قرآن کا، سامع ہے قرآن کا، حافظ ہے قرآن کا۔ کیا قرآن کہتا ہے رفقائے محترم؟ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، تم اسے قرآن کا سامع کہتے ہو، اس اللہ کے بندے نے تو کبھی قرآن سنا ہی نہیں۔ یہ رفقائے محترم حوالہ ہے سورہ الانفال کی آیت 20 کا۔ قرآن کہتا ہے سننا وہ ہوتا ہے جو دماغ سنے، کان نہیں سنا کرتے۔ یہ حافظ و سامع تو کانوں کا کھیل ہے، بلکہ یہ تو رفقائے محترم اجازت دے تو یہ بھیروی کا راگ ہے۔ یہ جو ناچتے نچاتے ہیں، حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ معانی مقاصد حقائق نہیں ہوتے، یہ قاری صاحب کا بھیروی انداز ہوتا ہے۔ ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ کمبخت نور جہاں، اگر یہ نعت خواں بن جاتی اور قاریہ، تو کسی نعت خواں اور قاری کا چراغ نہ جلتا، سب لٹو ہو چکے ہوتے۔ تو یہ کھیل ہے رفقائے محترم موسیقی کا، یہ سور اور تان ہوتی ہے، تال میل ہوتا ہے، جھوم رہے ہوتے صرف آواز پر۔ فرمایا کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، انہوں نے تو ساری زندگی میرا قرآن سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یوں سمجھو کہ گویا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں میرے قرآن کی جانب سے ڈانٹ ڈالے ہوئے۔ ابھی مارچ کے مہینے میں رفقائے محترم ہمارے ساتھ ہوا، میرا چھوٹا بھائی ایک جگہ درس قرآن لے گیا، یہاں کا ٹیپ، تو ہمارے ایک رشتے میں ہیں عالم خیال المدارس کے، انہوں نے بالفعل رفقائے محترم کیسٹ قرآن کی سننے کے دوران اپنے کانوں میں تیل ڈلوایا اور پھر روئی ڈلوائی اور پھر کہا میرے اوپر کیا دے دو، لحاف دے دو۔ مارچ کا مہینہ تھا، ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کی آواز میرے کانوں میں آ جائے۔
कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, उन्होंने गोया अपने कानों में डॉट, और वक़र से एक दूसरा मफहूम भी है विक़ार। वो कमबख्त अपने कानों को इतना अजीम समझते हैं कि मेरे कुरान की आवाज को फरोता है और इनका कान बरतर। कान तो मैंने दिए थे कुरान सुनने के लिए, और कुरान सुनने की बजाय बाप दादा की रिवायात सुनने के लिए कान मार, मेरा कुरान सुनने में से डांट। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, तो आगाह कर दे इसको, आगाह कर दे इसको कि इसके लिए दर्दनाक सजा है, गिरफ्तार किया जाएगा, जेल खाने में डाला जाए। मसला यह है रफ़िक़ाए मोहतरम कि इस सिचुएशन को तब्दील करने के लिए हमें क्या करना है, मसले का हल क्या है। मसले का हल दो लफ्जों में बयान करते हुए ख़त्म करता हूँ। सूरा आले इमरान पे चलते हैं। मसले का हल के आसमान को देखें, मेहदी की आमद का इंतज़ार करें, मसीह के इंतज़ार में दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं, क्या करें। दो लफ्जों में बात तो बहुत लंबी है लेकिन इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। सूरा आले इमरान आयत नंबर 23 और 24, 23 और 24, सूरा आले इमरान। फरमाया अलम तारा, ऐ मोमन तूने कभी नहीं देखा। अलम तारा, अलम तराओ नहीं फरमाया रफ़िक़ाए मोहतरम, अलम तारा मुफरद का सीगा है कि हर मोमन को यह देखना चाहिए, देखने की चीज है। अलम तारा, क्या तुझे ये चीज देखने की नहीं मिली? ये देखने की चीज है, गौर करने की चीज है, बार बार इस पर गौर कर। किस चीज पर रफ़िक़ाए मोहतरम? इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, उन लोगों के बारे में गौर किया कर, करते रहना कि जिनको दिया गया है क्या रफ़िक़ाए मोहतरम? अल किताब नहीं, ऊतू दिए गए हैं वो नसीबम मिनल किताब, किताब का एक एक हिस्सा। जब उम्मतें रफ़िक़ाए मोहतरम फिरकों और ग्रोहों में बट जाती हैं, किसी फिरके के पास पूरा कुरान नहीं रहता। हर फिरका अपनी पसंद के मुताबिक चंद आयतें ले लेता है। जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कराची से पिशावर तक बरेलवी मौलवी बस एक ही आयत पे सर धुनता है और दूसरों को मावरा। एक एक आयत का हिस्सा, किताब का एक एक हिस्सा लेकर उस पर अपने दीन की बुनियाद रखते। ये होता है जब उम्मतें ग्रोहों में, फिरकों में, पार्टीबाजी में मुब्तला हो जाती, और हम इसमें मुब्तला हो चुके। क्या करें? मसले का हल क्या है? नसीब मिनल किताब, किताब का एक एक हिस्सा उनके पास होता है। और मसले का हल क्या है रफ़िक़ाए मोहतरम? युदऔना, जरूरत यह है कि दावत दी जाए इन्हें, इनमें एक दावत वाली जमात खड़ी होना चाहिए। किस चीज की तरफ दावत दे? नमाज की तरफ, रोजे की तरफ, हज की तरफ, ज़कात की तरफ। मसले का हल किस में है? दावत तो बड़े उठे, लेकिन कुरान किसकी दावत कहता है? युदऔ, दावत दी जाए उन्हें का किधर रफ़िक़ाए मोहतरम? इला किताबिल्लाह। नजात का रास्ता है कि दावत देने वाले दावत दें, ना मेरी तरफ ना आपकी तरफ, ना फिका हनफी की तरफ ना फिका जाफरी की तरफ, ना शाफी की तरफ ना मालिकी की तरफ, ना मक्के की तरफ ना मदीने की तरफ। शख्सियात का दौर नहीं, शहरों का दौर नहीं, फिरकों का दौर नहीं, इमामों का दौर नहीं। युदऔ, दावत दी जाए इला किताबिल्लाह, किताब इलाही की जानिब। हदीस और फिक़ह और तफसीर, इस बुनियाद पर यह उम्मत रफ़िक़ाए मोहतरम क़यामत तक इकट्ठी नहीं हो सकती।
آپ آخر کار کہیں گے قرآن اور سیاستہ، دوسرا گروہ کہے گا قرآن اور سیاہ اربع۔ نہیں بھائی، سیاستہ ہم نہیں مانتے، ہمارے نزدیک تو 4 کتابیں۔ آپ کہیں گے تم کافر، وہ کہیں گے تم کافر۔ تو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جائے، یدعونا، دعوت دی جائے الی کتاب اللہ کی کتاب کی جانب۔ اچھا جی، اللہ کی کتاب کی طرف بھی کوئی دعوت دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہا اور نہیں تو تم انگلیاں ہی پھیر لو قرآن پر، ثواب تو مل جائے گا نا، ثواب ہی تو لینا ہے، وہ انگلیاں پھیر کر بھی مل سکتا ہے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، دکانوں کا افتتاح کرنے کے لیے۔ اور آج تو اس امت میں اور بھی کیا ہے، ٹیلی ویژن، وہ CNN اور STN، کہاں سے شروع کرتے ہیں رفقائے محترم؟ بصیرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قاری صداقت علی صاحب یہاں رہ کر گا کر 5-10 منٹ شوق پورا کر لیتے، اور پھر کیا لگتا ہے رفقائے محترم؟ بصیرت کے بعد، قرآن کے بعد آپ کے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے یدعون الی کتاب اللہ، دعوت دی جائے انہیں اللہ کی کتاب کی جانب، لیحکم بینہم، کہ لوگوں اللہ کی کتاب کو اپنا حکمران بنا لو، اللہ کی کتاب حاکم بناؤ، فقہ ہو، حدیث ہو، تاریخ ہو، جو کچھ بھی ہو وہ محکوم، اللہ کی کتاب حاکم، فقہ، حدیث، تفسیر، جو کچھ ہے اسے کتاب الہی کی میزان پر پرکھ لو، کتاب الہی پر تول لو، اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہے، ماتحت ہے، مطابق ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر وہ چیز حدیث، فقہ، تفسیر، جو چول، اگر وہ کتاب اللہ کے اینٹی خلاف ہے، ہم اسے حدیث رسول مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی نسبت رسولی مشکوک مانتے ہیں، لہذا ہمیں کہنا ہم منکر حدیث ہیں بہتان ہے۔ ہم کسی حدیث رسول کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پرکھ لو اسے اللہ کی کتاب پر، مطابق مانو، غیر مطابق مت مانو۔ تو یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، لیکن ان کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھو گے فرقے بازی، فریق کا معنی یہاں جتھا نہیں ہے، فریق کا معنی ہے فراق کرنے والے، فرقوں میں امت کو مبتلا کرنے والے بھاگ جائیں گے اس دعوت کو سن کر، کنی کتراتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے امت کو یہ خواب دکھا دیا ہے کہ ہمیں تو آگ چھونی نہیں، جہنم کی آگ تو ہم پر حرام ہے، گئے تو کچھ دن کے لیے جانا ہے پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ان کا بہتان ہے، فریب ہے جو انہوں نے اللہ کے دین میں گھڑا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے رفقائے محترم کہ حاکمیت کتاب اللہ کی منادی یعنی تحریک تحکیم القرآن، تحریک تحکیم القرآن یعنی کتاب اللہ کو حاکم بنانے کی موومنٹ درکار ہے۔ تو تحریک تحکیم القرآن ہمارا مقصود و منتہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔